السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یقین مانیے بندہ اپنے ملک کے اندر نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ جب کہ واضح یہاں پہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتا چلو، قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے یا فرقہ واریت کے اندر نہ پڑے۔ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جو رب العالمین کے گھر تو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے ساتھ محبت تو کرتا ہے، پیار تو کرتا ہے، رب العالمین کے گھر کے ساتھ محبت اور پیار تو کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو امام ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بات کہی جاتی ہے۔ ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلے، یقین مانیے پھر ایسے ایسے دل کے اندر ایسی باتیں رکھنی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں، جبکہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اصل بندہ تو وہ ہے، مومن بندہ تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ رہے، یعنی بھائی محفوظ رہے۔ تو ناظرین، آج ہم جو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران ارشد صاحب جو اینکر ہیں وہ مرزا علی جن حفیظہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے عجیب و غریب سوال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جب وہ رب العالمین کے گھر جاتا ہے تو وہاں پہ جو امام ہے ان کے پیچھے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ کیا بات ہوئی؟ رب العالمین کے گھر تو چلا گیا، اللہ پاک نے توفیق تو دے دی، لیکن جو وہاں پہ کعبے کا امام ہے اس کے پیچھے وہ نماز ادا نہیں کرتا، اس کے پیچھے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین وہ ہم گفتگو سنیں، بڑی اہم گفتگو ہے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو وقت کے سنتے ساتھ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس ایک مونومنٹ ہے جس کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی لوگوں کی کنیکشن بھی ہے اور ایک بلٹ موجود ہے ذہن میں کہیں نہ کہیں۔ جب آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے ذہن میں لانا ہوتا ہے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا رائے ہے اس بارے میں آپ کی؟ دیکھیں، یہ ایک جذباتی ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ اس طرح کی اندھی عقیدت رکھتے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو رسول اللہ کی مخالفت میں بنائی گئی ہے، ہم ان سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ آج غلاف کعبہ کے اوپر جو عرب کے حکمرانوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو کیا ان کو یہ پسند ہے؟ وہ تو عرب کے حکمران تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے، جو گنبد خضرا کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو مکہ مدینے کی گلیوں سے پیار ہے، ان کے کانٹوں سے پیار ہے، امام کعبہ سے آپ کی نفرت ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو لاجیکلی آنسر کریں گے اپنے ذام میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عقیدے درست نہیں ہے، اگرچہ وہ نبی اسلام کے مصلی کے اوپر کھڑا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائی وہ انسان رسول اللہ کا امتی آپ کے نزدیک اگر اس کے عقیدے خراب ہوں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو گنبد خضرا تو کوئی انسان نہیں ہے، ایک لکڑی کا بنا ہوا گنبد ہے جو ایک حکمران نے اپنی منت پوری کی رسول اللہ کی وفات کے 650 سال کے بعد اور نبی الاسلام کی مخالفت کی، تو اس سے تم کیسے عقیدت وابستہ رکھ سکتے ہو؟ تم تو مسجد نبوی کے امام کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے، امام کعبہ کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے، اس حکمران کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو حرمین کا خادم کہتا ہے اور وہ غلاف کعبہ کے اوپر اپنا نام لکھواتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ اگرچہ اس کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہے لیکن یہ نام اس نے غلط لکھا ہوا ہے۔ بالکل اس طریقے سے گنبد خضرا کی نسبت اگرچہ بعد کے حکمرانوں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دی لیکن یہ غلط ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 2245، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے، یہ آیا صوفیہ جو اردگان نے کھول دیا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا ہے، 40 سال پہلے اتنا بڑا گنبد خضرا جیسے 1 درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ ملتا تھا ویسٹرن رومن امپائر کے ذریعے۔ ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو مسلمانوں نے فتح کر لی تھی، پرشین امپائر بھی فتح کر لی تھی۔ جو ویسٹرن امپائر تھی وہ مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتی تھی۔
جو پھر جا کے مفتوح ہوئی سلطان محمد فاتح کے ذریعے اور قسطنطینیہ کے اوپر مسلمانوں نے الٹیمیٹلی اپنا جھنڈا گاڑا الحمدللہ. تو اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا. سیدنا عمر سونے کا گنبد بنا کے آیا صوفیہ کے ساتھ کا رکھ سکتے تھے, کیوں نہیں رکھا؟ انہیں پتا تھا نبی اسلام نے منع کیا. پھر صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ ہیں, اور عبد الملک بن مروان کے دور میں نبی اسلام کی وفات کے آلموسٹ کوئی 60 سال کے بعد ڈوم آف دا راک رکھا گیا, جس چٹان سے نبی اسلام تشریف لے گئے تھے معراج. ہاں جی, وہ گولڈن ڈوم جو یروشلم میں ہے. اب یروشلم والا ڈوم گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا مہنگا ڈوم ہے. اس زمانے میں ایک ڈوم قبر رسول پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ صحابہ کرام زندہ تھے, ان کو پتا تھا وہ مخالفت کریں گے کہ قبر پہ ڈوم نہیں بن سکتا, مسجد پہ بن سکتا ہے, کسی اور یادگار پہ بن سکتا ہے, قبر کے اوپر بنانے سے نبی اسلام نے منع کیا. 650 سال تک کسی نے جرت نہیں کی. یہ ایک ایوبی ڈائنسٹی میں جو مملوک ایمپرر تھا سلطان قلاوون, اس نے ایک منت مانی تھی اور اس کو کسی نے مشورہ دیا, اس نے یہ لکڑی کا گنبد رکھا. یہ منت کیا تھی؟ منت اس کا کوئی کام پورا نہیں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں گنبد خضرا کے اوپر جو ہے وہ یہ گنبد خضرا رکھوں گا. اور جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا اس قسم کی منت ماننے کا, کچھ عرصے بعد وہ معزول ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو سزا ملی ہے کہ اس نے غلط کام کا مشورہ دیا. اس زمانے میں لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے. جس طرح جب لال مسجد کا واقعہ ہو رہا تھا تو کیا ہم لوگ راضی تھے؟ لیکن کوئی روک نہیں سکا, ٹھیک ہے, کیونکہ حکومتی لیول پہ ہو رہا تھا. ایک بدماش ڈکٹیٹر ہم پہ مسلط تھا. تو یہ ڈکٹیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ جو ڈکٹیٹر تھے وہ تو آل ان آل ہوتے تھے, پورے پورے خاندانوں کو غائب کروا دیتے تھے. تو انہوں نے زبردستی یہ کام کیا, اور پھر یہ لیگیسی جو ہے وہ چلتی رہی. اور پھر جب ہماری یہ سلطنت عثمانیہ منظر عام پہ آئی تو انہوں نے مزید ویلیو ایڈیشن کی. انہوں نے بقیع غرقت قبرستان میں بھی بڑے بڑے مزار بنائے, اس کی کلرڈ تصویریں بھی موجود ہیں. سعودی حکومت نے آ کے 1925 سے 1928 کے درمیان جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی اور ٹوٹ گئی سلطنت عثمانیہ, تو انہوں نے پھر اس وقت وہ سارے مزارات توڑے. گنبد خضرا جو ہیں وہ نہیں توڑے گئے. اس وجہ سے نہیں توڑا گیا کہ اس وقت فتنے کا اندیشہ تھا, ادروائز اس وقت اس کو اتار لیا جاتا. توڑنے کا لفظ تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو جائے گی. یہ رکھا گیا اوپر, حجر عائشہ نیچے موجود ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں, یہ پورا اوپر سے اتارا جا سکتا ہے. قبر رسول کوئی ننگی نہیں ہوگی. میں تو سعودی حکومت کو کئی دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ آپ اس چیز کو, سنت کو اسٹیبلش کریں. آپ نے ایک ایسا کام جو آپ کے علماء کے فتوے ہیں باقاعدہ, وہاں کے علماء کے بھی, کہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. فتنے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, ادروائز یہ اتر چکا ہوتا ابھی تک. 2025 آج کی تاریخ, گنبد خضرا, انجینئر محمد علی مرزا, آج آپ کی اس بارے میں اگر کوئی ون لائنر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گنبد خضرا اتارنا چاہیے, اور نبی اسلام کی قبر اقدس کو اسی پیٹرن پہ لوٹانا چاہیے جو حجر عائشہ تھا. وہ آج بھی نیچے موجود ہے. قبر مبارک آج بھی کچی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب صحیح بخاری میں آتا ہے حجر عائشہ کی دیوار گر گئی, تو اس کے بعد جب تعمیر کی گئی تو اسی زمانے میں, یعنی پہلے 100 سال کے اندر یہ ہو چکا ہے. 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے اور 101 ہجری میں وہ شہید ہوئے 38 سال کی عمر میں. آج 1447 ہجری ہے. لوگ تو بعد میں نور الدین زنگی کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نور الدین زنگی سے 500 سال پہلے یہ سارا کام ہو چکا تھا. ہاں جی, باہر ایک دیوار بنائی ہوئی. یہ جو لوگ اندر بھی جاتے ہیں, قبر رسول تک کوئی نہیں جاتا. قبر رسول کے ارد گرد ایک دیوار ہے, ادھر تک جاتے ہیں. قبر رسول کسی نے نہیں دیکھی ہوئی ہے, وہ مٹی کی اسی طریقے سے آج بھی قائم ہے. اور وہ کھلے گی اس دن جب عیسیٰ ابن مریم کو مسلمانوں نے دفنانا ہوگا. وہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ وہ حجر عائشہ میں ہی دفن ہوں گے نبی اسلام کے ساتھ. ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے. اس وقت یہ دیوار گرے گی, اس سے پہلے تو یہ گرنے والی نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کا کام ہے, جہاں انہوں نے باقی بدعتیں ختم کی ہیں. دیکھیں, اس سے بڑی بدعت یہ ہے کہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سلطنت عثمانیہ نے. حنفی, شافعی, ہاں, مالکی, حنبلی. آج بھی اس کی کلر تصویریں موجود ہیں. مجھے بتائیں, آج جو نان مسلم ہو کر کعبہ شریف میں جائے اور وہاں پہ 4 اماموں کو الگ الگ نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھے, تو اس پہ تو اسی وقت اوس پڑ گئی. وہ کہے گا پھر اصل اسلام کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کرنی تھی. سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اپنی غلطیوں کی وجہ سے, لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا
کہ نیشن سٹیٹس بن گئی مسلمانوں کی، اور سعودی عرب میں جو ایک بدعت کا سلسلہ تھا وہ اللہ نے ختم کیا. آج اللہ کا شکر ہے آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، 1925 اور 2025 وہ ختم ہو چکی ہیں. عربیوں کے ساتھ، خاص طور پہ سعودیوں کے ساتھ، آج بھی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ انتہا کی نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزارات شہید کیے گئے تھے وہ ظلم کیا گیا تھا. اگر یہ معاملہ ہوتا ہے جس پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا گنبد خضرا کے حوالے سے کہ اس ڈوم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو امن قائم رہ سکے گا. دیکھیں اسی وجہ سے تو علماء عرب ریلیکٹنٹ تھے نا فتویٰ دینے پہ. وہ کہتے تھے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا. اور بیچ میں کوشش ایک کی عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں حجاج ابن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کیا تو دوبارہ سے اس نے حتیم باہر نکال دیا. پھر اس کے بعد امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ اگرچہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی لیکن اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے چونکہ اس فتنے کے ڈر کی وجہ سے حتیم کو کعبے میں داخل نہیں کیا تو اس کو باہر ہی رکھا جائے، وہ آج تک باہر ہے. اسی کے تحت علماء عرب کا بھی موقف ہے کہ چونکہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے. یہ ایکٹیویٹی اگر 1925 میں پرفارم ہوتی، جبکہ کیمرے کا دور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، کبھی کبھار کوئی تصویر کھینچتا تھا، کوئی چیز پہنچنی تھی، لیکن اب تو ایک ایک لمحے کی خبر پہنچتی ہے. میرا خیال ہے کہ سعودی حکومت اس وقت جتنی مضبوط ہے، اگر وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی کوئی پرفارم کرے تو فتنہ اٹھنے کا کوئی اندیشہ نہیں. زیادہ زیادہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے نا. ہم بھی زیادہ زیادہ کیا کریں گے، لے کے کھا رہے ہیں ان کا، پروٹیسٹ کریں گے. لیکن اس ایک گنبد خضرا نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی گستاخی کروا دی ہے لوگوں سے. ہم نبی علیہ السلام کی فیور میں کھڑے ہیں. یہ گنبد خضرا ورسز رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے بتائیں آج اگر پاکستان کے ایک طبقے کے حوالے روزہ شریف کر دیا جائے تو وہ تو وہاں پہ میلے بھی لگائیں گے، ڈھول بھی ماریں گے، ڈھول والا بھی کھڑا ہوگا، جی کھڑا ہوگا نا. اور پھر میں کہوں کہ اس کو ختم کریں تو وہ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ڈھول والا نکالنا مشکل ہو جائے گا. وہ ڈھول والا کہ جی آپ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. بھائی فتنہ تو انہوں نے کھڑا کیا جنہوں نے کام شروع کیا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنے بزرگوں کی بات مانی. ہم درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں. اگر پہلے 600 سال کے اور پرانے کی تفریق میں پہلے 600 سال کے جو مسلمان تھے انہوں نے گنبد خضرا نہیں رکھا. ان کی بات ماننے یا بعد والوں کی ماننے؟ اب بعد والے چونکہ پرانے ہو چکے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم پرانے ہیں. نہیں، پرانے وہ ہیں جو گنبد خضرا سے 600 سال پہلے کے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا جبکہ ٹیکنالوجی بھی موجود تھی. وہ سمجھتے تھے یہ غلط ہے. انہوں نے اپنے بزرگوں سے غداری کی ہے تو ہم بدرجہ اولا ان کے ساتھ غداری کریں گے کیونکہ یہ بزرگوں کے غدار ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین مین چیز جو یہ میں بتاتا چلوں، یہ بتانا ضروری ہے. قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. لیکن ناظرین اب میں اگلی بات یہ کہتا چلوں، کہا جاتا ہے جی اس امام کے پیچھے نماز ادا ہماری نماز نہیں ہوتی. ناظرین میرا اب یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، یہ دنیا کے لوگوں سے، کبھی کسی بندے نے، کسی گھر والے نے اپنے دشمن کو گھر میں لا کر رکھا ہے یا کھڑا کیا ہے یا بٹھایا ہے؟ نہیں. یقین مانیے اب وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر وہی ہوگا، وہی کھڑا ہوگا، وہی امامت کروائے گا جو رب العالمین کو پسند ہے. ہم یہ بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے، ہم یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو پھر اس بات کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی اس امام کو، کعبہ کا جو امام ہے اس کو پسند کیا تو وہاں پہ کھڑا کیا. لیکن یہ چیز ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، یقین مانیے وہ رب العالمین کا گھر جس کی طرف بندہ پہلی نظر دیکھتا ہے تو آواز آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل کے اندر یہ بات ہو جی اس کے پیچھے ہم نے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنی، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں، کیا سوچیں گے؟ رب العالمین کے گھر کے اندر جا کے بھی ایسی سوچ رکھنی؟ یقین مانیے جو بندہ وہاں سے ہوا ہے وہ جانے کے لیے پھر تڑپتا ہے، اور جو بندہ بیچارہ گیا نہیں ہے وہ جانے کے لیے ترستا ہے.
باقی یہاں پہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور محبوب علیہ السلام کا شہر دکھائے۔ یقین میں ہر بندے کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے، ترستے ہیں لوگ۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے، یہاں پہ ایک اور جملہ کہتا چلوں، یہ بھی حدیث اہم ہے چاہے یہ موضوع سے ہٹ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ کو تعالی عنہ، خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، حنین گئے، حنین فتح کر کے پھر مکہ واپس آئے، تو رستے کے اندر یہودیوں کے 3 بچے کھیل رہے تھے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں اور ہمارا اخلاق دیکھیں، یہ اس لیے حدیث سنا رہا ہوں۔ تو سامنے دیکھا یہ 3 بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارے، یعنی کانوں پہ ہاتھ رکھ کر اذان پڑھتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ بھی اذان پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا تینوں کو اٹھا کے لے آؤ، تینوں کو اٹھا کر لایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ میرے سامنے میرے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نقل اتارے۔ یقین مانیے اب کتنی کمال کی بات ہے کہ وہ چھوٹے بچے نقل اتارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال کی۔ اور آج ہمارا معاشرے کے اندر ہم اپنے گھر کی طرف دیکھیں تو ہمارے بچے جو کاپی کن کی کرتے ہیں، ایکٹروں کی، اداکاروں کی، لیکن وہ دیکھیں دشمن کے بچے ہیں لیکن کاپی کن کی کر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ خیر ان میں سے تیسرا بچہ تھا ابو محذورہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جب انہوں نے اذان شروع کی اس بچے نے تو آواز بڑی کمال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، تو جب وہ اذان مکمل کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی تو میں چاہتا ہوں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ اور جب مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میرا دل کرتا ہے میں بھی اذان پڑھا کروں۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں کہ مجھے بھی کبھی اذان پڑھ لینے دیا کریں۔ تو یقین مانیے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ ابو مزورہ بھی اذان پڑھے گا اور قیامت تک آنے والی نسل بھی ابو مزورہ کی اذان پڑھتی رہے گی۔ تو ناظرین آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، نہ قرآن کے اندر شک ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر شک ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جملے بولتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی میرے محبوب علیہ السلام جملے بولتے ہیں جو رب العالمین محبوب علیہ السلام سے بلواتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔